اس پر ہمیشہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں کیا تعلیم دی جاتی ہے، مدرسوں میں نفرت سکھائی جاتی ہے، مدرسوں میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے موضوعات اکثر چھیڑے جاتے رہتے ہیں، اور پھر مدرسوں کو بدنام کیا جاتا ہے اور ان کو بند کرنے کی اپیل ہوتی ہے کہ مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے اور مدرسوں کو تالا لگا دینا چاہیے۔ اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ آخر اس کے پیچھے سچائی کیا ہے؟ تو آج جان لیتے ہیں کہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں کیا تعلیم ہوتی ہے جس کے پیچھے اتنا واویلا مچایا جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدرسے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے، کیا پڑھائی ہوتی ہے، اور آپ خود بھی کسی بھی مدرسے میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کا کیا نظام ہے، وہاں پر بچے کیا پڑھتے ہیں، بچے کیسے رہتے ہیں، ان کی کتابیں کیا ہیں، ان کے بستے میں کیا ہیں، ان کے کمرے میں کیا ہے، ان کی لائبریری کیسی ہوتی ہے، سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ دیکھیے چند ایک چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ بہت مختصر میں کہوں تو مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مقدس مذہبی کتاب ہے مسلمانوں کی، بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے۔ کیسے آپ سماج میں رہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، کیسے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آئیں، غریبوں کے کیا حقوق ہیں، مال کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، زندگی کے اور معاملات کیسے طے کرنے ہیں، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اب قرآن پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو دیکھ کر اس کے حروف کو پہچان کر پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں چنانچہ حروف پہلے سکھائے جاتے ہیں کہ الف با تا ثا، اس کے بعد جب حروف بچے سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد حروف کو جوڑنا، اور اس کے بعد حروف کو جوڑنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے ان کو چھوٹی چھوٹی قرآن کی آیتیں بتائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ قرآن، پورا قرآن جو 30 پاروں کا ہوتا ہے، وہ اس کو پڑھنے لگتے ہیں، جس کو ہم ناظرہ کہتے ہیں۔ وہ قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پڑھنے کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو حفظ کر لینا، قرآن کو اپنی میموری میں بالکل زبانی یاد کر لینا۔ یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے قرآن کی تعلیم کا۔ تو اس طرح بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سے بچے ہوتے ہیں جو قرآن کو زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ جب قرآن کو پڑھنا آ گیا دیکھ کر وہ فراٹے سے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں، اس کے حروف کو صحیح ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب بہت سے بچے قرآن کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے والدین ان کو قرآن کو حفظ کرنے کے لیے، قرآن کو زبانی یاد کرنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ اب وہ قرآن کو 2 سال 3 سال 4 سال میں اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں اور فراٹے سے کہیں بھی سنا سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرے نمبر پر قرآن کی تعلیم ہوئی۔ اور تیسرے نمبر پر جب اور بچہ آگے بڑھتا ہے اور مزید اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، یا اس کے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ مزید وہ تعلیم حاصل کرے، تو پھر بچہ مدرسے میں عربی زبان سیکھتا ہے، عربی علوم سیکھتا ہے، جس کی روشنی میں وہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اس کا معنی و مطلب سمجھ جاتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسرے درجے کی تعلیم ہوگی قرآن کی۔ تو پہلی چیز یہ کہ مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ دوسری چیز، مدرسے میں حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، سچے میسنجر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں جو انہوں نے کہی ہیں اور جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جن کو پہلے کے لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا، جمع کر دیا، وہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا معنی مطلب پڑھایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کو پڑھنے کے لیے بھی اس سے پہلے عربی زبان سکھائی جاتی ہے اور عربی قواعد اور عربی علوم سکھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکا حدیث پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور وہ حدیث کو پڑھ کر جو اس میں اچھی اچھی چیزیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور دوسروں کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ تو پہلی چیز قرآن پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں، اور دوسری چیز حدیث پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں۔ اور پھر ہم تیسرے نمبر پر بات کریں کہ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، تو تیسرا موضوع ہوتا ہے مدرسے میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جن علوم کو
پڑھنا ضروری ہوتا ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں، یعنی عربی گرامر. اسی طرح اور بھی چیزیں جو قرآن و حدیث سے ہی نکلی ہوئی ہوتی ہیں، مثلا مسئلے مسائل ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے. اسی طرح قرآن پاک ہے تو قرآن پاک کا معنی و مطلب ہر زمانے میں، پہلے کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کیا سمجھا، یہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اس کے علاوہ مدرسے میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے، یو پی بورڈ کی انگریزی، سی بی ایس ای بورڈ کی انگریزی، جو بورڈ ہوتا ہے اس کی انگریزی پڑھائی جاتی ہے اور آخر درجے تک پڑھائی جاتی ہے. مدرسے میں ہندی پڑھائی جاتی ہے، مدرسے میں بھگول پڑھائی جاتی ہے، مدرسے میں سوشل سائنس پڑھائی جاتی ہے، مدرسے میں تمام چیزیں جو آج کل رائج ہیں، مروجہ علوم ہیں، وہ سب پڑھائے جاتے ہیں. مدرسے میں کمپیوٹر کی اچھی تعلیم دی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں. مدرسوں میں وطن سے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 15 اگست اور 26 جنوری پر جوش و خروش کے ساتھ بچے پروگرام کرتے ہیں. مدرسوں کا ماحول عام طور پر بہت پرسکون ہوتا ہے. ہر مدرسے میں کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک مسجد ہو جہاں پر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اذان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر بچوں کا کمرہ جہاں پر وہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ ان کی درسگاہ جہاں پر وہ اپنی کتابوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ اسٹڈی روم، دارالمطالعہ یا کتب خانہ جہاں پر وہ اپنا وقت گزارتے ہیں. باقی کھیل کے اوقات میں کھیلنا اور پڑھائی کے وقت میں پڑھنا، یہ مدرسے کا پورا نظام ہوتا ہے. تو مدرسوں میں یہ تعلیم ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ سب پروپیگنڈا ہے، الزام ہے. کمنٹ ضرور کیجیے گا.